عالمی محاذ پر جی آج بڑی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ شام کے کیپٹل دمشق کے اندر ایرانی سفارت خانے پر جناب میزائل داغے گئے ہیں، جس میں ایرانی ٹاپ جنرل مارے گئے ہیں اور سفارتکار بھی مارے گئے ہیں۔ ترکی سے طیب اردگان کا صفایا ہو گیا ہے، یعنی طیب اردگان کو پچھلے 20 سالوں میں اب تک کی سب سے بڑی شکست ہوئی ہے۔ سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ روز ہم دیکھتے ہیں سیریا پر حملے ہوتے ہیں، یوکرین پر حملے ہوتے ہیں، غزہ پر حملے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا کہ کسی ملک کے سفارت خانے پر بھی حملہ ہوا ہے۔ یعنی کسی جنگ کے اندر، کسی بھی دشمنی کے اندر سفارت خانوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ کوئی ملک بھی ایسی جسارت نہیں کرتا۔ یعنی روس اور یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے اور اس جنگ کو 3 سال ہونے والے ہیں، کبھی نہیں سنا کہ روس کی جانب سے یوکرین میں کسی سفارت خانے کو ہی تباہ کر دیا گیا ہو۔ لیکن اب آج جو اتنی بڑی خبر آئی ہے کہ شام کے اندر جو ہے، شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملہ، سینئر کمانڈر سمیت 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا اور پوری دنیا کا میڈیا اس وقت یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کونسلر سیکشن کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں عمارت تباہ ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کہتا ہے کہ اسرائیلی حملے میں 8 افراد ان کے جاں بحق ہوئے ہیں۔ دمشق میں سفارتکاروں کی ہلاکت کی تصدیق جو ہے وہ ایران کی جانب سے کر دی گئی ہے کہ ہمارے متعدد سفارتکار اور ٹاپ لیول کا فوجی جرنیل بھی اس کے اندر مارا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ دمشق میں اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے القدس برگیڈ کے سینئر کمانڈر رضا زاہدی وہ بھی شامل تھے، اور ایرانی میڈیا کے مطابق میزائل حملے میں کونسلر سیکشن اور سفیر کی رہائش گاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جس نے پہلے جنگ چھیڑی ہوئی ہے غزہ میں، اب اس نے باقاعدہ، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ حماس کو اسلحہ دینے میں اور حماس کو شہ دینے میں بڑا کردار جو ہے وہ ایران کا ہے، اور اسی طرح جب یمن سے حملے ہوتے ہیں، چاہے وہ برطانوی بیری بیڑوں پر ہوں، چاہے یمن سے حوثی باغیوں کی جانب سے وہ حملے جو ہیں وہ اسرائیل پر ہوں، تو اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے جو ہے وہ ایران کا کردار ہے۔ اور آج ایک اور بڑی عجیب و غریب خبر آئی ہے کہ اسرائیل نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی بہن کو گرفتار کر لیا ہے۔ یعنی یہ ایک بڑی عجیب و غریب خبر ہے کہ اسرائیلی پولیس نے اسماعیل ہنیہ کی بہن صبا عبدالسلام ہنیہ کو دہشت گردی کے الزامات میں جنوبی اسرائیل سے گرفتار کیا ہے، اور صبا عبدالسلام ہنیہ ایک اسرائیلی شہری ہیں۔ انہیں جنوبی اسرائیل کے علاقے تل الصبی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف تحقیقات میں اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی شین بیت بھی شامل ہے۔ تو یہ اب اسرائیل یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک اگریسو موڈ میں آتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ بندی کی قرارداد منظور ہو چکی ہے، لیکن اسرائیل اب اس جنگ کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے۔ یعنی آپ جب شام کے اندر کسی دوسرے ملک کے اندر ایرانی سفارت خانے کو اور پھر سفیر کی رہائش کو نشانہ بناتے ہیں جس میں اموات بھی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی ملک پر حملہ کریں۔ کسی بھی ملک کے سفارت خانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک پر حملہ کیا گیا ہے، تو آپ نے ایران کے ساتھ براہ راست جنگ چھیڑ دی ہے۔ اور پھر اسماعیل ہنیہ جو کہ حماس کا سربراہ ہے، ان کی بہن کو گرفتار کرنا، اس کا مطلب بھی صاف ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی قسم کی جنگ بندی نہیں چاہتے، بلکہ آپ اس جنگ کو مزید طول دینا چاہتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ چل رہا ہے، نتن یاہو استعفیٰ دے، یہ مطالبہ اسرائیل کے اندر زور پکڑ گیا ہے، اور تل حبیب سے لے کر جو ہے وہ یروشلم کے اندر، یعنی پورے اسرائیل کے اندر بھرپور مظاہرے ہو رہے ہیں، اور لوگوں نے نتن یاہو کی رہائش گاہ کا بھی گھیراؤ کیا ہوا ہے کہ آپ ناکام ہوئے ہیں، آپ جو مغوی تھے، جو حماس کے قبضے میں لوگ ہیں، آپ ان کو بازیاب نہیں کروا سکے، تو ملک کو ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی پچھلے 4 یا 5 سالوں کے اندر
اسرائیل کے اندر 4 سے 5 مختلف الیکشن ہو چکے ہیں، یعنی مکمل طور پہ پولیٹیکلی اسرائیل کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے، اور نتن یاہو نے ایک اور بڑی جنگ چھیڑی ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے وہ تباہی ہے، انسانیت کی تباہی ہے۔ اچھا، یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے، دیکھیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کی ساری خبریں، یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے عرب ممالک کیا کر رہے ہیں جو سونے، تیل، پیسے سے جناب مالا مال ہیں، اور وہ سو کالڈ کہتے ہیں جی مسلمانوں کے ہم جی رکھوالے اور پتہ نہیں کیا امت کے ہم پاسبان لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ خبر سنیے، عرب ممالک مستقبل میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، آپ کو چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کسی سفیر نے، کسی ٹی وی چینل نے دعویٰ نہیں کیا۔ خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اردو زبان کے اندر۔ نیو یارک میں فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ سعودی عرب، مصر، اردن اور قطر سمیت دیگر تمام عرب ممالک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرب ممالک مستقبل کے معاہدے میں اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تقریب میں سابق امریکی صدر باراک اوباما اور بل کلنٹن بھی شریک تھے۔ تو یعنی جب ایران پر حملے ہو رہے ہیں، سفارت خانے پہ حملے ہو رہے ہیں، اسماعیل ہنیہ کی بہن سے لے کر پھر وہ جو ادھر غزہ کے اندر ایک انسانیت کا جو مذاق اڑ رہا ہے، انسانیت سسک کے مر رہی ہے، تو ایسے میں آپ کے عرب ممالک اس جنگ کو رکوانے کے بجائے، اس جنگ کے اندر امداد کرنے کے بجائے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ترکیہ کی بات کرتے ہیں۔ ترکی، طیب اردگان پچھلے تقریباً 20-22 سالوں سے وہ ترکی پر راج کر رہے ہیں، مسلسل جیتتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس سال جب الیکشن ہوا تو ان کی جیت ان کا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا، اردگان کے لیے جیتنا، معاملات دوسرے مرحلے میں گئے تھے، لیکن پھر بھی اردگان صدر منتخب ہو گئے اور بڑے پاپولر، یعنی اردگان وہ صدر جس کے لیے لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے استنبول کے اندر۔ اور اب کیا ہوا ہے کہ ترکی کے تقریباً 15 بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ طیب اردگان کی حکومتی پارٹی ہار گئی ہے۔ انقرہ جو کہ کیپٹل ہے، استنبول جو ایک بڑا شہر ہے ترکی کا، وہاں پہ اپوزیشن پارٹی جو ہے ریپبلکن پیپلز پارٹی، اس کو فتح ہوئی ہے، وہ جیتے ہیں، اور طیب اردگان کی جماعت AK پارٹی جو ہے ان کو ایک عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ اپوزیشن کو ان بلدیاتی الیکشن کے اندر لینڈ سلائیڈنگ جسے وکٹری کہتے ہیں نا، وہ حاصل ہوئی ہے، اور اردگان بھی پریشان ہے، کہتے ہیں عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، نتائج کا جائزہ لیں گے اور اپنا احتساب کریں گے۔ میں نے کہا یعنی جو پیغام دیا ہار کے بعد، انہوں نے کہا کہ 31 مارچ ہمارے لیے اختتام نہیں، ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مئی 2023 کے الیکشن میں جیت کے 9 ماہ بعد ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے، لیکن ہم اپنی کارکردگی کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے اور مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ تو یہ ریپبلکن پیپلز پارٹی کو 70 سال بعد تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور یہ پچھلے 20-25 سال کے اندر طیب اردگان کی یہ سب سے بڑی شکست ہے کہ وہ استنبول، جہاں سے پہلی دفعہ اقتدار شروع ہوا تھا اردگان کا، جب وہ پہلی دفعہ میئر بنے تھے استنبول کے، تو وہاں سے بھی ان کی جماعت جیت نہیں سکی۔ ذرا اروند کیجریوال، جن کو شراب پالیسی کے اندر، جو کہ دلی کی عام آدمی پارٹی کے سربراہ ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اب بھارت کے اندر اگلے مہینے سے الیکشن ہے، مودی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ پوری اپوزیشن کو دیوار میں چن رہا ہے، دیوار میں لگا رہا ہے۔ تو 21 مارچ کو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے کہ آپ نے خرد برد کی ہے، اور پھر ان کے بعد انفورسمنٹ جو ڈائریکٹریٹ ہے ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ان کا جسمانی ریمانڈ ایک دفعہ ملتا ہے، پھر دوسری دفعہ جسمانی ریمانڈ ان کا لیا جاتا ہے۔ آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان کو 15 اپریل تک جوڈیشل ریمانڈ پر تہاڑ جیل بھیج دیا گیا۔ اب تہاڑ جیل وہ ہے جہاں پہ یہ جو آپ کے ملک صاحب ہیں، حریت رہنما یاسین ملک، جہاں ان کو قید کیا گیا ہے، اور یہ بھارت کی سب سے کہتے ہیں کہ مشکل ترین جیل ہے۔ جیسے وہ پاکستان میں بات ہوتی ہے جی مچھ جیل بلوچستان کی، اسی طرح سے بھارت کی جو سب سے شفاف جیل ہے وہ ہے تہاڑ جیل۔ تو اب تہاڑ جیل کے اندر بند کر دیا گیا، لیکن یہ ایک جب آپ جوڈیشل ہو جاتے ہیں تو پھر ریمانڈ آپ کی ضمانت کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ اروند کیجریوال نے اپنی کسی بھی ڈیوائس کا
पासवर्ड नहीं दिया और हमने जो उन्होंने उनसे इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने टाल मटोल से काम लिया है। तो बहरहाल यहाँ पे मोदी सरकार को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, उल्टा मोदी को मुंह की खाना पड़ी कि अरविंद केजरीवाल से उन्हें कुछ हासिल भी नहीं हुआ और अरविंद केजरीवाल की अब पूरी दुनिया के अंदर बल्ले बल्ले हो चुकी है और मोदी सरकार पर पूरी दुनिया में थू थू हो रही है कि आप अपने आप को जमहूरी कहते हैं, जबकि आप तो एक बहुत बड़े डिक्टेटर हैं।